اچھا ہم سب یہ بتائیے گا کہ ہم نے گزشتہ نشست میں آپ نے کچھ مثالوں سے بھی بات واضح کی تھی کہ قراتوں کا اختلاف ہوتا کیا ہے. اس میں ایک بڑی نمایاں اور واضح مثال عام مسلمان بھی اس کو سمجھ سکیں گے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں وضو کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، تو وہاں پر ہمارے ہاں قراتوں کا اختلاف ہو جاتا ہے ارجلکم اور ارجلیکم کہہ کے کہ سر کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس کا مسح کرنا ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں نے عرض اخیرہ کی اس قرات کو اپنایا، لیکن اب ایک عام مسلمان کے سامنے یہ مشکل پیش آ گئی کہ اس کے سامنے یہ پرانی قرات بھی موجود ہے، تو کیا خود قرآن مجید کی زبان، اس کا داخلی نظم بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس وقت عرض اخیرہ کی قرات کون سی ہے اور پرانی قرات کون سی تھی؟ اس میں ایک لفظ کی تصحیح کر دوں، اپنایا نہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے قرات کی، جو جبریل امین نے کی، مسلمان پابند تھے کہ اسی کو آگے منتقل ٹھیک 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 ٹھیک. قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم یہ دوبارہ پڑھیں گے اور اس کی آخری قرات کریں گے تو اس کی آپ کو پیروی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا. اس وجہ سے وہاں یہ سوال نہیں ہے کہ مسلمان کوئی فیصلہ کر سکتے تھے، مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی انتخاب نہیں تھا. البتہ یہ بات کہ مسلمانوں نے باقی چیزوں کو اپنے ہاں محفوظ رکھا، وہ علمی دیانت کا تقاضا ہے. اصل میں لوگ اگر فتنہ پردازی نہ کرنا چاہیں اور علمی طریقے سے اس معاملے کو سمجھنا چاہیں تو ادنا تردد بھی نہیں ہوتا. گویا ایک ایک لفظ جو رسالت پا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی وقت ادا ہوا، اگر کسی صحابی کے پاس وہ موجود تھا تو اس نے آگے منتقل کر دیا. ٹھیک. اور اس نے منتقل کیا تو آگے کے لوگوں نے بھی اس کو اپنے ہاں ثبت کر لیا ہے. اس کا پورا تاریخی ریکارڈ ہمارے پاس حدیث کی کتابوں میں، قرات کی کتابوں میں، علوم القرآن کی کتابوں میں آپ کو مل جاتا ہے. بلکہ اب تو بعض اوقات مصحف کو لے کر اس کے حاشیے پر بھی بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ تاریخی ریکارڈ محفوظ رہے. باقی جہاں تک اللہ کی کتاب کا تعلق ہے، اس کی یہ قرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے، اس میں مسلمانوں کے پاس کوئی انتخاب نہیں. وہ اسی کو لے کر آگے چلیں گے، اسی کی بنیاد پر استدلال کریں گے، یہی فیصلہ کن ہوگی. بحث کہاں سے پیدا ہوئی تھی کہ قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ میزان ہے، وہ فرقان ہے، اور وہ فیصلہ کرے گا جب کوئی اختلافات پیدا ہو جائیں گے. تو فیصلہ کن حیثیت اس کی ہے. ٹھیک. اس کے سوا باقی چیزیں آپ علمی طریقے سے زیر بحث لائیں، کسی سے استدلال کر لیں، کہیں تفہیم میں مدد لے لیں، کسی موقع پر تفسیری لحاظ سے دیکھ لیں. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ تو اس کا موقع نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہاں علمی گفتگو نہیں کی جا سکتی اس طرح سے بہت تفصیل کے ساتھ. یعنی بے شمار لوگوں نے بعد میں یہ بھی کیا کہ وہ کسی آیت کی تفسیر کرنا چاہتے تھے یا سمجھانا چاہتے تھے تو اس کو بھی ایک دوسرے طریقے سے پڑھ کر سمجھا دیتے تھے. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی جگہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ عذاب علیم ما کانوا یکذبون، کہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ جھوٹ تھا کیا؟ وہ اصل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی بنیاد پر جھوٹ بولا جا رہا تھا. ٹھیک. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس کو ہم یکذبون بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا. تو یہ گویا قرات کر کے تفسیر کرنے کا طریقہ تھا جو اختیار کیا گیا. اس کو بھی سمجھنے میں لوگوں کو بعض موقعوں پر غلطی ہوئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے متن میں یہ کمال اور اعجاز ہے کہ جہاں کہیں معنی پر کوئی چیز اثر انداز ہو سکتی ہے، وہاں قرآن کا داخلی مطالعہ بھی اس کو اگل کے پھینک دیتا ہے. اچھا. یعنی وہ جو قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے کوئی باطل اس میں داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کسی غلط چیز کو اس میں داخل کرنا چاہیں گے اور وہ اس کے مضمون پر، اس کے مدعا پر اثر انداز ہو رہی ہوگی تو وہاں وہ قرائن موجود ہوں گے کہ جو اس کو رد کر دیں گے. ٹھیک. جس کی آپ نے مثال دی، آپ دیکھیے کہ وہاں پر اگر آپ مسا مراد لے لیں تو اگلا ٹکڑا جو آیت کا ہے وہ بےمانی ہو جاتا ہے. اچھا. وہ کیسے؟ اگلا ٹکڑا کیا ہے کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو دو گے الی الکعبین، کوہنیوں تک. تو ظاہر ہے کہ یہ چیز مسے میں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو دھونے ہی میں غائط بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اس معاملے میں بھی اگر کوئی تردد ہو تو اسی آیت کو آگے پڑھتے چلے جائیے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جس وقت تیمم کا موضوع زیر بحث آیا ہے اور وہاں بھی تو یہ بتانا تھا نا تیمم کہاں تک کیا جائے، وہاں اس طرح کوئی الفاظ نہیں ہے کیونکہ وہاں ہو گئی مسح. یہ قرآن مجید نے بتا دیا کہ مسح تو ایک علامتی چیز ہے، اس کے لیے غائط بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن دھوتے وقت آپ کو بتانا ہے کہ ٹخنوں تک پاؤں دھونے ہیں، کوہنیوں تک بازو دھونے ہیں. تو الی الکعبین کے الفاظ نے خود بتا دیا کہ یہ قرات قرآن مجید کی جو مصحف کی ہے وہی اصل میں اللہ کا منشا ہے.